جو دین پر نہ چلے، جو شریعت پر نہ چلے، جو دین کو نظر انداز کر دے، ان کے لیے اتنے حالات نازک ہو جائیں گے کہ قیامت کے میدان میں کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر نتیجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے مقرر فرما دیا کہ جو دین کی ناقدری دنیا میں کرے گا، کہ میں نے انہیں بچانے کا راستہ تو دے دیا تھا اور اس کی علامت، اس کی پہچان بھی تو دے دی تھی، اب وہاں پر کسی بندے کو اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں اندازہ نہیں لگایا تھا، جان نہیں سکا تھا، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے۔ نافرمان یہ تمنا کریں گے قیامت کے میدان میں کہ یا اللہ تھوڑا سا ہم کو موقع دے دے، ہم سیدھا جائیں گے اور پھر تیری منشا کو پورا کر کے، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا نہیں ہو سکتا ہرگز۔ اور تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ایک حقیقت کی طرف میں رہبری فرما کر فرمایا، جیسے بکری کے یا اونٹ کے تھنوں کا دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا، ایسی اس دنیا کے اندر میں کسی آدمی کو عمل کی مہلت دے کر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ عمل کی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ زندگی کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ میں ہے۔ جب آدمی بیمار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اختیار سے باہر ہو جائے، کرنا چاہے بھی تو عمل نہیں کرے گا۔ پھر دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب کی امت کو بطور انعام کے عطا فرمایا۔ دین کیا ہے امت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، اور کن کے ذریعے سے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے اور آپ کے نارے پاک سے دلایا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے، تو دین کی کتنی قدر ہونی چاہیے، شریعت کی کتنی، اور دین کے احکامات کی کتنی، نمازوں کی، روزے کی، اور اپنے آنکھوں کے صحیح استعمال کی، اپنے نیتوں کی صحیح ہونے کی، اور اسی طریقے سے ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، جتنے احکامات شریعت میں ہیں۔ کیوں کہ ایک مسلمان کے دل میں اس کی عظمت کے لیے سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ اور ہم بندے ہیں کہ کون ہیں؟ خدا کا قانون ہے کہ جو میرے اس تحفے کو خوش دلی کے ساتھ اپنی سعادت سمجھ کر اگر میری نسبت کی وجہ سے میرے اس دین کی وہ اگر قدر کرے گا تو وہ بندہ میرے پاس میں میرا بندہ بنے گا، ورنہ وہ بندہ اس انعام کی ناقدری کی بنیاد پر لائٹ لے لو چلو، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، من چاہی، نفس پرستی، خواہش پرستی، اذان ہو رہی ہے نماز کو چھوڑ دے رہے، رمضان کا مہینہ چلے گیا، ہم کیا کریں گے، محنت مزدوری سے ہم کو روزہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ جو ایسی ناقدری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بندہ نہیں بلکہ گندہ بنا دیتا ہے، خدا اپنی نظر سے گرا دیتا ہے، اور خدا اس کو مجرم قرار دیتا ہے کہ یہ بدبخت بدرسید تو وہ ہے کہ یہ شیطان بن کر شیطانیت کے راستے پر چلا ہے، اور اس نے میرے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کی ہے۔ دین کی عظمت کا پہلا رخ تو یہ ہے، کیا ہے رخ؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جیسے زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں، روزی روٹی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں، بیوی بچے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہے کہ نہیں، کاروبار، کھیتی باڑی، گھر، اولاد، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر کوئی اور کی طرف سے لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے لیے؟ اس کی کتنی قدر ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، اور اس کو صحیح باقی رکھنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، ضائع نہ ہو جائے اس کی فکر اس کو ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ زندگی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہیں، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کاروبار روزی روٹی کے نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسی کے ہے، کیونکہ رب تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دے سکتا بھی نہیں اور کسی سے مل بھی نہیں سکتا۔ خالق کائنات رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اللہ نے ہم کو اور تم کو عطا فرمایا، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی ناقدری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا اس کو، کہ میں صحت دیا، میں زندگی دیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بولا، کیوں کہ اپنے منہ مانگی اور اپنے نظروں کو آنے والی نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کو شکر ادا کر رہا ہے۔ لیکن کبھی اس بات کا شکر بھی ادا ہو، دو رکعت صلاۃ و شکرانے بھی تو پڑے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے کو راضی کرنے کے لیے دین عطا کیا ہے،
مجھے نمازوں جیسا تحفہ عطا کیا ہے، بیمار ہو گیا صحت مل گئی، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا، ارے وارے لاکھ پڑ جاتا ہے وہاں پر۔ جو چیزیں اس کو نعمت نظر آ رہی ہے اس کا تو شکر ادا کر رہا ہے، اور بالمقابل اس کے اگر دین کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا وہ، تو شکر کیا ادا کرے گا، بلکہ یہ تو کافر ہوگا، اور پھر اس دین کے خلاف اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ وقت پر کھائے گا، وقت پر سوئے گا، وقت پر دکان پر جائے گا، وقت پر آفس پر جائے گا، وقت کا ہر کام کرے گا، ہر کام کے لیے تو وقت پر کرے گا، لیکن چھوٹ رہی ہوگی کوئی چیز تو خدا کی قیمتی وہ دین کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاک بنانے کے لیے، ناپاک بنا کر اللہ نے پیدا کیا نا جس بندے کو، کیا کہ نہیں کیا؟ پیدا ہوا تو ناپاک پیدا ہوتا کہ خوشبو لگا کے پیدا ہوتا، ناپاک اور ناپاک چیز سے پیدا کیا۔ اس ناپاک بندے کو پاک بنانے والی چیز خدا کی قسم دین ہے۔ دین کا کے لیے دیا، بچہ پیدا ہوتے لاؤ کپڑے پوچھو، اس کو نہلاؤ کرو، ناپاکی دور کرو اسے، کیونکہ لینے کے قابل بننا، لوگ دیکھیں گے تو نفرت اور کراہیت نہیں کرنا، بسان کو سڑی بدبو کرا دی، کیا ہوگا؟ اس کو پہلے صاف کرا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ناپاک چیز سے پیدا کیا، اور ہماری فیکٹری بھی ایک ظاہری طور پر ناپاک جگہ کی فیکٹری ہے۔ کہاں سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئی؟ جہاں پر خون کی تھیلی، جہاں پر یورینل، اور جہاں پر یہ وہاں پر خون اور کیا کیا وہاں پر پیدا ہوئے، اور پیدا ہو کر پھر دنیا میں آئے بھی تو آنے کا ظاہری طور پر راستہ بھی ناپاک، اور اس دنیا کے اندر میں آگے بھی تو آتے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہوگا، صرف وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے دوست ہونے کا رخ ظاہر کرنے کا ان لاکھوں کروڑوں اولیاء کے اندر میں، تو بعض اولیاء ایسے ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے پاکی کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور جن کے ذریعے سے انسانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، ان کو ظاہری گندگیوں سے بھی اور ظاہری ناپاکیوں کے بغیر اس دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ غوث الاعظم کا معاملہ ہو، غریب نواز کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے بہت سے اولیاء اکرام ایسے تھے کہ جو پیدا بھی ہوئے، اور بالخصوص آل رسول کی بات تو بڑی عجیب ہی ہے، خدا کی قسم، جو آل رسول کو نہ جان سکے، جو پنجتن پاک کو نہ پہچان سکے، دین کو وہ پہچان ہی نہیں سکتا۔ سیدنا امام حسن و امام حسنین سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائی، تو آپ کے جسم مبارک سے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ بیان ہے کہ کمرہ مشک سے خوشبودار ہو گیا، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ان کو کیونکہ پاک، یہ وہ پاک شخصیات ہے کہ جن کا نام لے کر ناپاک پاک ہوں گے، تو ایسے ظاہر میں پاک بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا گیا، ان کی آل کے اندر میں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پاکی کے نظام کو چلانا ہوتا ہے اور انسانوں کو حق کا نظام دینا ہوتا ہے، ان کو بھی نمونے کے طور پر ان اولیاء اکرام کو بھی کہ ان کے جسموں کے اندر میں خوشبو ہوتی ہے، ان کی زبان میں خوشبو ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کو لوگ قریب آتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگوں کو انسیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ میں ایک لگن دل جڑ جاتے ہیں، ان کی محبتیں ان کے دلوں میں۔ کیوں؟ بدبودار آدمی کے قریب رہے گا کہ دور بھاگے گا؟ ذرا خوشبودار آدمی ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کو بھی آیا تو اچھا اتنا لگا لے کہ کوئی بھی آ گیا تو جگہ سے بدل کے دوسری جگہ جا کے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں بیٹھ رہا ہوں اس کے بعد؟ اس لیے کہ خوشبو آ رہی ہے، نہیں، خوشبو کی وجہ سے آدمی قریب آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ اولیاء اکرام سے انسانیت جو قریب آتی ہے، وہ ان کی وہ خوشبو ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوشبو انسانوں کو ان سے قریب کرتی ہے، ان کے دلوں کے اندر میں محبت پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس دنیا میں آتے وقت میں بھی پاک بن کر انسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے، تو خدا نے ہم کو پاک بنا کر دنیا میں پیدا کیا، تم جیسے ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے ہم آئے بھی ہیں، لیکن تمہارے ہی طریقے سے، لیکن ایسے پاک کہ تم اس پر سوچو
کہ پیدا ہو رہے تو کمرہ سارا کا سارا خوشبو سے بھر گیا. اور پھر تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، کوئی مثال ہی نہیں ہے نا. آپ کے ساتھ میں کسی کو مثال میں لینا، یا رسول اللہ معاف کیجیے، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. لیکن نمونے کے لیے، ہمارے لیے آپ کے قدم مبارک نالے پاک کی محبت کے پیدا کرنے کے لیے آپ کی خوبیوں کو اور آپ کی عظمتوں کو، آپ کی صفات کو، میلاد کی محفل ہر خانقاہ کے اندر میں ہوگی روزانہ. 10 دن تک ہر خانقاہ کے اندر میں میلاد کی محفلیں ہوگی. عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک درود کا دستر ہر میرے مرید اور مریدہ کے گھر پر بچھے گا. اور وہاں پر پھر عصر کے بعد سے مغرب تک، وہاں سے صلاۃ السلام کے بعد پھر سارے لوگ خانقاہ میں جگہ جمع ہوں گے، اور جمع ہو کر مغرب سے لے کر عشاء تک میلاد کی محفل ہوگی، جہاں پر کیا ہوگا، درود پاک کا دستر بھی ہوگا. اور کیا ہوگا، وہاں پر نعتیں پڑھی جائے گی میرے آقا کی نسبت کی اور محبت اور عشق کی. اس لیے میرے مریدین اور خلیفہ، دل جلے نعتوں کو نکال کر پڑھو. یہ پروفیشنل نعت خواہوں کے چکروں میں مت آؤ کہ آواز نکالنے میں نکال رہا ہوں، ان کی آواز بجا رہا ہوں، گھڑنوں کی آواز. کیوں اس رخ کے اوپر جاتے ہو؟ دل سے پڑھو، دل کے عشق کے ساتھ پڑھو. ایسی نعتیں پڑھو کہ جس کی وجہ سے تم پڑھ کر بھی میرے آقا کے عشق سے سرکار ہو جائے، اور تمہارے آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوں، اور سننے والے بھی مدینے کی چوکھٹ کا تصور کر کے مہو ہو رہے ہو، بجائے اس کے نخروں کے، نٹک کے، مٹک کے. نہیں، قرآن پڑھو مٹک کے. نعتیں تو عشق میں ڈوب کر پڑھا کرو. اس لیے جو نعتیں پڑھتے ہیں مجلسوں کے اندر میں وہ خوب خیال کریں، اور جو جہاں کے مالک میرے آقا سے عشق کی خیرات مانگے کہ یا رسول اللہ، آپ تو نعتیں پڑھنے والا مجھے بنا دیے، لیکن وہ سرور اور وہ سرمدی رنگ بھی مجھے عطا فرما دیجئے کہ میں نعتیں پڑھوں تو یہ سمجھوں کہ گنبد خضرا والوں کو میری نعت پسند آ جائے، اور وہ میری نعت کو سن رہے ہیں. اس کے بجائے کبھی نظر میں اویس رضا ہے، کبھی اس میں ابو قوال ہے، کبھی ان کی نعتیں ہیں، کبھی ان کے. نہیں. نعتوں کا یہ نظام پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے خانقاہوں میں، اور ہمارے نظام کے اندر بھی یہ چیز نہیں چلے گی، بلکہ ایسی نعتیں جو تم کو خود پسند کر کے عشق. اب کون سی نعتیں پڑھنا چاہیے حضرت؟ اب کون سی نعتیں پڑھنا چاہیے؟ اب نئی نعتیں پڑھنے کی چکر میں ان کا لحل بنا رہے، ویسا گانا. نعت کم پڑھا بیٹا، گانا زیادہ گا رہا. تو جو گایا ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں، اس کا بھی نیت، اس کا بھی مقصد پاکٹ میں ڈالنا تھا نا. پروفیشنل نعت خواہیں جو کیسیڈا بیچتے ہیں، بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں نعتیں پڑھا کے، نعتیں سنانے کے. اچھا، سنانے والے کو لاکھ روپے مل جا رہے ہیں، لیکن سننے والوں کو عشق رسول مل جاتا ہے. یہ کامیاب اور وہ ناکام. تو ناکام ہونے والوں کے راستے پر چلنا یہ گمراہیت نہیں ہے. اس لیے ناٹ الاؤڈ کہ ہمارے میلاد کے محفلوں کے اندر میں پروفیشنل نعتیں اور ان کی ساکھ اور ان کی سبھی کے اندر میں، بلکہ پھر کون سے پڑھنا حضرت؟ اب نعتوں پہ بھی پابندی لگا دے رہے، اب کیا کر دیں گے. اور ساتھ یہ ایسا تو نہیں سوچ رہے، جو نعت میں تمہارا دل لگ کر تمہارے تنہائی میں آنسو نکل جائے، اب تنہائی میں پڑھنے کے اوپر تم عشق مصطفیٰ میں ڈوب جائے، جو نعت تم کو اپنی تنہائی میں رڑائے، اور جو نعت کے پڑھنے پر اس کا اثر اور اس کا سرور نعت کے پڑھنے کے بعد آدھا پون گھنٹہ تو کم از کم باقی رہے. جو نعتیں تم کو تنہائی میں، تو وہی ہے عشق والی نعت. اور جو تم کو پسند آئے وہی تو سناؤ تم. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تم کو تو پسند نہیں. اب لوگوں کی پسند اور چوائس کے تو بابا تیرے جیب میں آئیں گے. وہاں سنایا تو وہاں پر تو تیرے کو 1000 روپے ملیں گے، لیکن میری مجلسوں کے اندر میں میرے بچوں سے 200-400 روپے سے زیادہ تو نہیں ملیں گے. اس کی نیت کرنا یہ تو بے وقوفی ہے. پھر کون سی نعتیں سنانا ہے؟ اب حضرت خود دینا نا جی نعتیں، میں کیوں دوں؟ نیوالا بنا کر چاپ کے منہ میں ڈالوں. ٹھیک ہے دسترخوان بچھاؤں گا کہ ٹھیک ہے کھاؤ، اپنے ذوق کا بنا ہوا ہے، اور دسترخوان پر بیٹھے وہ کھاؤ یہ کھاؤ بولنا پڑتا ہے. سب سے پہلے وہاں پر نکال لیتا ہے پورے دسترخوان پر نظر ڈال کر
کہ کون سے اپنے پسند کا ہے، پہلے اپنی نکاح کس سے بھرنا ہے۔ میلاد کی محفلیں میں لے دیا ہوں اپنے بچوں کو، نہیں ویسا کرو ایسا کرو، یہ نخرے کرا تو ہٹ باسو، دسترخوان پہ دھکے مار کے اٹھا دیتا ہوں۔ بتا دیا ہوں سارا نظام کہ میرے مرید اور مریدان کے گھر کے اندر میں محفل میلاد میں کیا ہونا ہے۔ نعتیں ہو تو نعتوں کو رسمی مت بناؤ، کیوں کہ پھر وہ نعت کون سی ہے، ہر ایک کے اس کے ایمان اور کیفیات کے اعتبار سے جو اس کو اس کی تنہائی میں پڑھنے پر مجبور کرے، تنہائی میں گنگنائے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے آقا کا عشق اس کو حاصل ہو۔ یہ ٹیسٹ تو آسان ہے نا جی، حاجی شاہد صاحب یا پھر ایک عشق احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نعت، وہ ان کے لیے فائدہ پہنچائے ہوگی، تیرے لیے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت قبلہ شمشاد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے کلام ان کے لیے فائدہ پہنچایا، لیکن تیرے لیے تو اتنا بڑا تو نہیں ہے نا۔ انہوں جو پڑھے ان کے اعتبار سے، ان کے معیار کے حساب سے، بھئی کسی کا خوراک آدھا کلو کھانے کا ہے، کسی کا خوراک 100 گرام کا ہے، انہیں ہریس کر کے آدھا کلو کھانا کھانے کے چکر میں تو پھر اوپر سے کھائے گا نکل جائے گا، نیچے سے دروازے کھل جائیں گے نا۔ تو وہ جو نعتیں ان کو جو فیض پہنچائیے، اس لیے ان بڑے لوگوں کی نعتوں کی بھی نقل کر لے کے وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ پروفیشنل ہوگا خالی، ہاں سنا دیا، اب حضرت کے عقیدت مند ہے تو بولو واہ واہ واہ، ارے کیا پرواز ہے، کیا اڑان ہے تیری، کئی کی اڑان ہے؟ فجر کی نماز غائب ہے، اس کی ظہر کی نماز غائب ہے، رمضان کے روزے غائب ہے، حلال کمائی غائب ہے، بہن بیٹیوں کو گھورنا اور دیکھنا ہی بند نہیں ہے، لوگوں کو ٹوپی ڈالنا ہی بند نہیں ہے، کئی کی اڑان ہے، اس کے دھوکہ دے رہا ہے، اس کو اڑان بول کے اڑانا، نیچے گر کے مرے گا وہ تو اس کا سر پھوٹے گا، داتا ٹوٹ جائے گا، پھر شریعت کا بھی باقی نہیں رہے گا وہ۔ نمازوں کی کیا ضرورت ہو دو؟ اب شریعت والوں کی زبان سے اتنی کفرانہ بات کہ شریعت کی نماز کی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہم خالی کلام پڑھنے والے، تسبیح گھمانے والے، ارے یہ تو کافر بنانے کی طرف میں لے جا رہا ہے اس کو۔ غوث العظم نے انسانیت کو دین دیا، غریب نواز نے عشق رسول دیا، تمام اولیاء اکرام نے، کوئی ولی خدا کی قسم ولی ہو ہی نہیں سکتا وہ جو شریعت کا اور دین کا ناقدرہ ہو۔ گمراہ نہیں ہونا، گمراہ نہیں ہونا، اس لیے کہ ان کے پاس بھی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیا ہوا انعام ہے، تو عبداللہ یا اللہ کا بندہ یہ پیر بن کر بیٹھے، خلیفہ اور مرید بن کر بیٹھے، تو اللہ کے انعام کی ناقدری کرے گا وہ، اگر کرے گا تو رب اس کو اس مقام پر باقی رکھے گا۔ اولیاء اور اولیاء کا نظام تو اللہ کے دوستوں کا ہوتا ہے، تو پھر اب اس کے دیے ہوئے دین کے ساتھ میں اگر انہیں اپنے مریدوں کو یا اپنے ملنے جلنے والوں کو یا اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اس دین کو زندہ کرنے اور دین پر لانے کی محنت کے بجائے اب دین کی نماز پڑھنا، یہ کئی کی نماز ہے، خالی مرید بن گئے تو بس سے خالی ہو کرتے رہو، ہو کرے تو کتے پیچھے لگتے تیرے، ہو کر کے شیطان پیچھے لگ جاتا تیرے، پھر تیری رات کی تنہائیاں کیسے، دن کے اجالے کیسے، پھر مریدوں کے مالوں پر نظر اور مریدوں کے پیسوں پر نظر، دنیا کا بھکاری بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گئے؟ کتے پیچھے لگ گئے وہ۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان اولیاء کرام کو اور کاملین اور پیران کرام کو بہت خوش رہتا ہے، ماشاءاللہ ان کی نعت ہے بابا، مگر ان کی نعت تو پڑھے جانے کے قابل، کیا اس نعت سے تجھے فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ سوچ، امریکہ کے ڈاکٹر کی لکھی بھی گولی ہے، لیکن خالی دیکھ لے کے ٹی وی پر وہی گولی ہے، گھٹ بول کے نکل لیا، جس کو لکھا تھا وہ مریض الگ تھا، وہ ڈاکٹر الگ تھا، اب انہیں اگر نقل کر کے نکل لیا یہاں پر تو ری ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے بھئی وہ بھی تو بزرگوں کا نظام نہیں، وہ اس معیار کے بزرگوں کا نظام ہے۔ ولایت کا نظام کیا ہے معلوم ہے؟ راہ طریقت کا نظام ایک تو یہ ہے کہ اس نظام کے مالک مولا علی کی ذات ہے، شروع سے ولایت کے نظام کی ملکیت مولا علی کی ہے، تو جا کے مالک میرے آقا نے دے دیا، اب ولایت کے نظام کو چلائیں گے مولا علی، اور جن کے ذریعے سے چاہیں گے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ضروری نہیں کہ سجاد نشین، گدی نشین ہو، یا پھر یہ پیر کامل ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے رشتہ دار ہے، نہیں، تعظیم اور عظمت تو فرض ہے۔ اہل بیت کی تعظیم اور عظمت کے بغیر ایمان باقی نہیں رہتا۔ آل رسول اور سادات کی تعظیم، ان کے سامنے اپنے کو کچھ سمجھنا تو گناہ ہے،
اور بالخصوص پھر آل رسول ہے اور اسی کے اندر میں اہل بیت ہے، ان سے عظمت اور عقیدت ہے۔ امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے غالباً۔ ادب اور احترام راہ طریقت کی پہچان ہے، اور جن کو راہ طریقت کی پیری مریدی کی عظمت اور تقدس برداشت نہیں ہوتا، سمجھنا کہ ان کا ڈی این اے اور ان کا خون کا بلڈ یہ طریقت اور پیری مریدی کے قابل ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اپنے مدرسے کے اندر میں پڑھاتے رہتے ہیں، اور جب لیٹ جانے کا موقع ہوتا تو پوری زندگی دیکھا کہ ادھر پیر کر کے لیٹتے، ادھر کر کے لیٹتے، ادھر کر کے لیٹتے، لیکن ایک روح کے اوپر کبھی وہ پیر کیے ہی نہیں۔ تو مریدین اور شاگرد بھی اگر کوئی ایسی حرکت ہو تو پوچھنا نہ فائدہ ہوتا نا، اپنے کئی کو مجلساں چاہ رہے وہ سن رہے تو بہت ہے اپنا، وہ انفرادی ان کے حرکات پہ بھی نظر رکھ کے پوچھنا کہ ارے 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 تو سمندر میں رہ کے پانی کے قطروں کو ترسنے والا ہے، تجھے کیا ملے گا وہاں پر؟ یہ سنت ہے صحابہ کرام کی میرے آقا کے پاس میں۔ ہر بات جو سمجھ میں نہیں آتی، جو اجنبی اور نہیں دکھتی، تو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام تنہائیوں میں حاضر ہو کر یا مجموع کے اندر پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ یہ بات آج ہم نے نہیں دیکھی اور آپ نے یہ عمل آج کیا ہے، آخر اس کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اور یہی طلب پیران کامل کے اندر میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاملین کے ساتھ میں ان کی ہر حرکت پر، ان کی بولی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو مرید کا باقی رہے گا۔ اس لیے پیر تو آئینہ ہے، کائی کے لیے کہ اپنے گھر میں، اپنے باورچی خانے میں، اپنے دسترخوان پر، ہر جگہ پیر کو اپنے سامنے رکھے، بنائے آئینہ۔ اس کا خالی منقبت سے ادا ہو جائے گا کہ خالی یا پیر بولنے سے ادا ہو جائے گا؟ یہ تو گمراہیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اور پیران کامل کا بھی اصول یہ رہا کہ وہ اپنے پیر اور اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے جن کے نسبتوں سے روحانیت کا میدان ملتا ہے، وہ انفرادی زندگی میں بھی ان کے ہونے والی ہر حرکات و سکنات پر نظر ہی نہیں رکھتے، دیکھ کر انجان نہیں مار دیتے، بلکہ اس کی وجہ بھی معلوم کر لیتے، سرکار یہ بات تو آپ نے نہیں کی، اور سرکار یہ حرکت تو آپ نے نہیں کی، اور اس کا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ادب کے ساتھ معروف کر لیتے۔ اس لیے اس راہ طریقت میں ترقی کا زینہ اور ترقی کا دروازہ جستجو، آگے بڑھنے کی فکر، آگے بڑھنے کی فکر، مرید ہے تو خلیفہ بن جانا، ارے یہ آگے بڑھنے کی فکر ہے۔ خلیفہ بننے کی جن میں خواہش ہے تو وہ مرید بننے کی قابل نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ ان کی جو طلب اندر راہ طریقت میں ترقی کا راس المال اور پاور اور اصل انجن جو ہے جس سے وہ چلتا ہے، فیولنگ جسے کہتے ہیں، طاقت، انرجی، وہ کیا ہے؟ سوچ، غور و فکر و تدبر۔ کیوں کہ پیر اور مرید کے لیے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ہونے والی حرکات و سکنات میں اس کے مرید کے لیے ریفیولنگ ہوتی ہے اور اس کو نورانیت اور روحانیت ملتی ہے۔ جو دیکھ کر واچنا، انجان مار دے رہا، کیا پوچھنا، کہیں کو پوچھنا، بار بار حضرت کو تنقید کرنا، نہیں۔ یہ طریقہ ہے فیض حاصل کرنے کا، اس کو فیض نہیں ملتا، اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا، ایسیڈیٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہے، کیا پوچھنا، کہیں کو پوچھنا، انہوں بھی تو انسانی چپنے جیسے، اور پھر کہیں کو خام خواہ کیا بس اپنے لیول پہ ہے نا، یہ بیانہ سنتے سے بولتے ہیں، بیانہ میں انہوں بول دیتے نا، نہیں بولتے۔ وہ جو بیانوں میں اجتماعی مجلسوں کے اندر میں جو کچھ اپنے مریدوں کو منیمم کم سے کم جس کے بغیر وہ مرید باقی نہیں رہ سکتا، وہ نظام ہم دیتے ہیں۔ اصل فیض کے لیے تو ذاتی طلب پر ہر ایک کو الگ نوازا جاتا ہے۔ ذاتی فیض کے لیے ذاتی اپنی انفرادی طلب اور چاہت کے ساتھ میں ہر بات پر نظر رکھے، ہر بات پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں معلوم کر لے ادب کے ساتھ میں کہ سرکار حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اچھے لوگوں کی اور کاملین کی جو کامل بنے ہیں ان کا طریقہ اور پھر ان کا یہ پاور ہے کہ وہ اپنے پیر کو اور یہ کاملین کے حرکت کے اوپر لائٹ لے کر نہیں نکل جاتے۔ صحابہ اکرام حالانکہ راتوں دن ظاہری طور پر ساتھ میں رہتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات ہو گئی جہاں دونوں کہیں کو
اپنے دماغ سے اپنے کو نہیں سمجھا ہوگا، اس واسطے وہ اپنے پر لے لے کے خود کو محروم نہیں کرتے، وہ فوراً ادب کے ساتھ عرض کر دیتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ یا رسول اللہ آج ہم نے یہ نئی بات آپ سے دیکھی ہے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن ہم یہ سمجھے ہیں اس سے صحیح سمجھ کیا ہے، تصدیق کروا لیتے، معلوم کرتے۔ طلب یہ اصل راس المال ہے راہ طریقت کی، یہ پاور ہے، انرجی ہے، اسی سے گاڑی چلے گی، اسی سے آگے بڑھے گا۔ اور جن میں خدا نخواستہ یہی مال کھا جائے اور مر جائے، اپنے کو بھی تو علم ہے نا، اپنے کو بھی معلوم ہے نا، اپنی تقریرات تو سنے سو ہے نا، یا اپن بھی پیروں کی کتابیں پڑھے سو ہے نا، اگر یہ چیز اس کے اندر میں آ گئی تو اس کی ذاتی ترقی تو رک جائے گی، وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ ذاتی ترقی کے لیے راہ طریقت کے اندر میں ذاتی طلب اور چاہت کو کبھی مرنے نہیں دینا، اور ذاتی طلب اور چاہت کے مرنے نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینہ ہے اس آئینے کو سنبھال کر ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، اور ایسی کوئی چیز نظر آئی، آئینہ تو چہرے کا دھبا بتانے کے لیے تھا، اب وہ آئینے کو اگر تم چھپا کے رکھ دو، کپڑا اس پہ ڈال دو، تو چہرے کا دھبا بتائے گا کیا؟ اب تم کسی بھی کام میں اپنے پیر سے 10 مہینے ہوگا، 10 سال ہوگا ملاقات نہیں کی ہے، لیکن سچی محبت کے ساتھ میں تمہارے دل کے اندر میں اگر پیر ہے تو آئینہ ہے تمہارے لیے، تم سو میل دور بھی ہے لیکن اپنی کوئی زبان کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں یا کوئی عمل ہم کرنے اپنی زندگی اور دنیائی کا ہو، تو وہاں پر اپنے فوراً آئینے میں دیکھنے کے لیے اپنے پیر کا تصور کہ میرا پیر اگر ہو تو یہ کام کیسے کرے گا، یہ ہے پیر کا آئینہ۔ اور پیر ہوتا ہے یہ آئینہ بنانے کے لیے، جن کا میک اپ اور جن کو سنوارنا مقصود ہے نا، پیر کامل اس کو اپنے دل کے اندر میں اس مرید کو اپنا آئینہ دے دیتا ہے کہ وہ ہر حرکت اور سکنات کے اندر میں، ہر معاملات کے اندر میں کوئی چاہے گا کہ اچھا میرا پیر کیسے خوش ہو جائے، وہ کیسا کرتا ہوگا، کسی سے معاملات کر رہا ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی دنیا کے معاملات وہ بھی کر رہا ہے، تو وہاں پر فوراً آئینے کے اندر پلٹ کر دیکھے گا۔ بعض لوگ رہتے نا جی آئینے کو اپنے پیچھے جب دیکھو جب دیکھتے رہتے ہیں، آئینوں کے اندر جب دیکھو جب دیکھتے ہیں۔ زیادہ آئینہ دیکھنا بھی اچھی چیز نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن دن میں ایک آدھ مرتبہ، 2-4 دن کے اندر میں ایک آدھ مرتبہ دیکھ لو، کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن آئینے کو سامنے نکالے، پاکٹوں کے اندر بھی آئینے ہیں، لیکن کئی آئینے ہیں، وہ عورتوں کی صفت ہے، وہ تجھے کیا ضرورت ہے، مرد بنایا نا اللہ تعالیٰ، تیرا حسن ہی بہت ہے نا جی، نہیں ہے۔ لیکن جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر میں پیر کا آئینہ لے لیتا ہے، کائے کے لیے؟ کیا مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے، یا پھر ایروپلین کے لیے کہیں پر چلے گئے، یا کسی اور جگہ، کسی مجمع میں، کسی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یا دکان میں بیٹھے ہوئے، یا جنگل میں بیٹھے ہوئے، کھیت میں بیٹھے ہوئے، کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ بھی، تو فوراً وہاں پر اپنے دل میں جو پیر کا آئینہ ہے کہ میرے حضرت یہاں پر کیا کام کرتے ہیں، اگر وہ رہتے تو ان کی منشا کیا ہوتی، وہ دیکھ لے گا وہ آئینے کے اندر میں، تو پھر وہاں پر استحضار پیر اور پیر کے آئینے میں دیکھنے کی وجہ سے یہ ہے اصل پیری مریدی کے اندر میں خدا کی طرف سے گاڈ گفٹ کہ اس کے دل میں پیر کا آئینہ قائم ہو جائے، کہ اس کو ہر موقع کے اوپر اس کی رہبری کرے گا، اس کو سنبھال لے گا، برائیوں سے بچا دے گا، خدا پاک کی ناقدری سے، دین کی ناقدری سے۔ نہیں تو پیر ایک طرف، مرید ایک طرف، آئینے پہ پردہ ڈال دیا انہوں نے، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک وقت وہ آئے گا پردے ڈال کے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو پھر پھوڑ بھی دے گا، وہ چلو نکال کے بھنگار میں ڈال دو اس کو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرید کے لیے اس کی منزلیں ساری کھوٹی ہو جاتی ہیں۔ پیر اصل میں راہ طریقت کے اندر میں مریدوں کو سنبھالنے کے لیے جو سچے رشتے کے ساتھ میں مرید بن جائے، اس کے دل میں وہ پیر کامل اپنا آئینہ داخل کر دیتا ہے، اور آئینہ داخل کر دیا اس کا مطلب کیا کہ اپنے ہر عمل کے اندر میں وہ اپنے پیر کو دیکھنے والا بنے گا، نیند میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرے میں، وہاں پر وہ کتاب دیکھو، وہ پڑھو، ان سے معلوم کرو، نہیں، پیر اگر ملا ہوا ہے تو وہاں تصور پیر کے ساتھ میں، تصور پیر کیا ہے؟ یہ آئینے پیر ہے۔ اب آئینے پیر اگر ہوگا تو وہاں پر تصور کر لے گا کہ یہاں پر میرے پیر کیسی بات کرتے ہیں، کیسا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کو رہبری ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اب جو اس کو لائٹ لے لے،
اور چکر میں ڈالنے کی یا پیر پیر کے سامنے بول دے رہا ہے، فونوں پہ بھی پیر کی قصیدے منقبتیں لکھ دے رہا ہے، وہ کر دے رہا ہے، اور دوسروں کے سامنے بھی جب بیان کا موقع ملا بے عقیدوں بد عقیدوں کے سامنے بھی پیر پیر. ارے بابا اس کو پیرش نہیں معلوم ہے، اس کو تو رستے پہ تو لاؤ بعد میں. پھر تم کو بھی تو آنے کے لیے 2-4 سال لگے ہیں پیر بولنے کے لیے، ابھی انہیں تو ادھر ہے اس پار. اگر اس کے سامنے زیادہ اگر اپنے پیر کی تعریفیں بیان کرو، یہ تو گمراہ ہو جاتے نا، یہ تو شرک کرتے لوگ. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ راستے سے بھٹکائے گا، زیادہ کم وہ طاقتور رہا تو تمہاری گردن پہ بھی سوار ہو جاتا. پیری مرید کیا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا رہتا ہے؟ یہ چلتا ہے کہ رات دن پیر اور پیر کا نظام، یہ جیسا پیر بولے وسیٹ کرتے رہنا ہر مہینہ ہر دن، اور وہ بار بار خانقاہ کو جانا. یہ کئی کا ہے تمہاری گردن پر ہاتھ ڈال کے تم کو کھینچ لے گا. بڑے بڑے پیر آ رہے تھے بولے وہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو، یہ ہے کہ سب جگہ نظام اس کے گردن پر ہاتھ ڈال دیا انہیں. اگر وہ طاقتور ہے تو یہ چوہا بن کر پھر ان کی چھاؤں میں ہاؤ ملاتا اپنے کو بچانے کے خاطر. اپنے سے کہاں ہوتا کہ اتنی ذکر کی مجلسیں، میلاد کی محفلیں، اور ہر گھر کے اندر میں نشان لگانا، ہر گھر کے اندر میں میلاد کے اندر میں جو مریدان ہیں جن کا گھر ہے وہ گھر کے اندر میں عصر کے بعد میں درود شریف کا دستر بچھانا عصر سے لے کے مغرب تک. اب مرکزی مجلس اور وہاں پر یہ اور یہ نظام وہ نظام. ارے ویسا نہیں، وہ طریقے کے ساتھ میں وہ کرنا ہے. بھئی ہر ایک ڈاکٹر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وے آف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر تم کو فائدہ ہونا ہے اس ڈاکٹر سے تو وہ ڈاکٹر کو اگر ایڈاپٹ کرے، اگر لیے اس کے ٹریٹمنٹ تو اس کے طریقے پر کرو. اب کسی ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ تو لے لیے، ایم ڈی کا بڑے کارڈیالوجسٹ کا ٹریٹمنٹ تو لے لیے، لیکن جا کے ایم بی بی ایس سے فارمولے پوچھ رہے، یا پھر آر ایم پی سے. آر ایم پی تو حسد کے اندر کہیں گیا وہاں پر اتنے پیسے خراب کرنے کے واسطے، بجائے اس کے میں دیتا ہوں نا تیرے کو سراڈن گولی کھاتی دردہ کم کیا کڈنی کو بند کر دیتا ہوں. ہے کہ سر میں ذرا ان لوگ ڈاکٹروں کا پوچھتے بولتے بڑے ڈاکٹر وہ اپنا دواخانے چلانے کے واسطے ٹیسٹا کراتے وہ کراتے پروفیشنل ہے، دنیا داروں کی بات ہے، اس کی تائید نہیں کر رہے. لیکن یہ آر ایم پی تو اپنے ڈاکٹری کو چلانے کے واسطے وہ سارے ڈاکٹری نظام کو سارے ایکس رے کیا بولتے اس کو ایم آئی وہ یہ کرانے، ایم آئی بولتے کیا بولتے اس کو کیا کرا دے ساجد تم؟ ایم آر آئی وہ یہ سب بیکار بات ہے، اس کی کچھ بھی نہیں. لا میں تیری نس کو لگڑ کے پہلوان آ گیا بیٹا 1.5 کنٹل کا، اور انہیں زبردستی کے وہ ایم آر آئی کی کیا ضرورت ہے تیرا اب لگڑا زور سے تو بول رہا کیا خراب ہوتی، ہمیشہ وہ زمین کو لیٹ جاتا نا. اگر وہ ڈاکٹر کو اگر تو ڈاکٹر سمجھ کر اس کے چکر میں پڑا، انہیں نمازہ کیا ہے، تہجد وجود اور یہ کیا ہے ذکر کی مجلس ہے، اس کے بجائے نہیں جس ڈاکٹر سے رجوع ہے وہی ڈاکٹر تمہارا ہمدردی کے ساتھ میں صحیح ٹریٹمنٹ کرے گا، تم کو دیکھ کر تشخیص کے ساتھ. دوسرا ڈاکٹر جو ہوگا وہ تحقیق بھی نہیں کرے گا، کچھ نہیں، صرف اس ڈاکٹر کی مخالفت کے اندر میں تو تم کو دوسرا راستہ بتا دے گا. تو پھر مریض کا کیا حال ہوگا، نقصان ہوگا نا مریض کا. طریقہ کیا ہے کہ جس ڈاکٹر کے حوالے میں اس کے ٹریٹمنٹ کو اڈاپٹ بھی کرو، فیس دے دے کہ اس کا ٹریٹمنٹ لے لینا کافی نہیں ہے، اس طریقے سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اب تم لوگ ہمارے وابستہ ہوئے ہم سے، اب ہم ایک نظام دیے تم کو کہ ذکر کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے اور میلاد کی محفلیں کیسی ہونی چاہیے، اور پھر 11ویں کی محفلیں کا نظام کیا ہوگا، ہر گھر پر کس طرح ہونا چاہیے، اور محفل کا نظام کیا ہوگا کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا، پھر قرات کی جائے گی قرآن پاک کی. ارے وہ قرات تو قرآن کا انکار کر رہا ہے تو مسلمان کا رہے گا وہ سب کیا کچھ بھی نہیں، چل خالی کلام پڑھنا شروع کر دے. ارے بے کلام کی ہے، تجھے کلام کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کلام اللہ کا انکار کرنے والا کلام سے کیا فائدہ حاصل کرے گا کہ اس کو ہوگا کیا؟ نہیں ویسے ترتیب نہیں. اب یہ ان کے ایسا ہمارے پیر صاحب رہندے ان کے جگہ رہندے، باقی اپنے طریقے سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ 2 مرغوں کے بیچ میں 2 مولویوں کے بیچ میں مرغی مردار ہو جائے گی. نہیں، اس کے بجائے نہیں کہ جس ڈاکٹر کے حوالے ہوئے ہیں ہر حال میں وہ جو ٹریٹمنٹ دے وہ، اور جس طریقے سے بتائے اس طریقے پر بھی استعمال کرنا ضروری ہے، تو پھر نتیجہ نکلے گا صحت کا. ورنہ کیا ہوگا؟ بیمار وقت سے پہلے ڈھیلا پڑ جائے گا نا. اس لیے جس طریقے سے اس خانقاہ کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب میلاد مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو ہر مرید اپنے گھر پر
اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد میں نشان لگا دے میلاد پاک کا، اور یہ اعلان کر دے کہ بھئی آسمان پہ چاند نظر آیا تو سارے شرابی کبابی بھی بہت سے بیچارے انہوں بھی نماز پڑھ جاتے ہیں جیسا کی. ایسے ہی شیطان دور ہوگا. کل اتوار ہے نا، کل اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد میں پورے اہتمام کے ساتھ میں میلاد کا نشان جو ہے اپنے گھر کے اوپر اور ایسی جگہ جہاں پر تمہاری نظر روزانہ پڑے، چھپا چھپا کے نہیں، چھپ چھپ کے نہیں. یہ تو منافقت کی علامت ہوگی. تم تو بتاؤ اس کو. مثال بری ہوگی، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، لیکن شریف شوہر کے لیے بیوی کا منگل ٹیلا بولتے نا، منگل سوتر، انہیں چھپا چھپا کے رکھ رہی تو شوہر پسند کرتا ہے اس کو؟ نہیں، وہ ادھر کونے میں لگا دے رہا، بیٹا نیچے لگا دے رہا، گھر اوپر ہے. یہ تو یہ منافقت ہے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ایسی جگہ لگا کہ تیرے گھر میں آتے جاتے ہوئے تیری پہلی نظر اس نشان کے اوپر پڑے. کوئی بھی آ جائے، اگر کافر و مشرک بھی آ جائے تو اس کی نظر پہلے تیرے نشان پر پڑے، تاکہ اس کو پہچان مل جائے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا مدینے والوں کا نام لیوا اور محبت کرنے والا ہے. ہزاروں شیطان بغیر کسی تدبیر کے بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور پہچان کر وہ گھر میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بجائے مکاری اس میں کیا ہے، منافقت کیا ہے، لگاتے ہیں وہ فاتحہ ہوتے ہیں، دے دی مرخان لگا ادھر کونے میں لگا دی. پھر کیا ہو نہیں، وہ نشان کے اوپر بولے اس کی چھاؤں کے اوپر بھی پیر نہیں پڑنا. جو عمدن پیر رکھے گا گستاخی بے ادبی ہوگی، وہ بے عقیدہ ہوگا. پھر ورنہ اگر اسی بات ہے، نعوذ باللہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، تو مدینہ منورہ کے اندر میں کسی مسلمان کا پیروں سے چلنا ہی ناجائز ہو جاتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر میں تو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک پڑے ہیں. وہاں پر تو پھر مسلمانوں کے لیے پیروں سے چلنا ناجائز و حرام ہو جاتا، اور صرف پلکوں کے بالوں سے چلنا جائز ہوتا مدینے میں. اللہ اپنے بندوں پر سختی نہیں کرتا. اب اس انداز میں اوپر کیوں لگا دے رہے؟ ایک صاحب مجھے بولے، ارے کیوں لگا دے رہے؟ نہیں، بولے اس کی چھاؤں بھی ہے تو اس کے اوپر پیر نہیں پڑنا. دیکھ کے اگر پیر رکھ رہا ہے تو گناہ ہے وہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپائی دو اس کو. نشان لگاؤ اور ایسی جگہ لگاؤ کہ پہچان ہو تمہاری. اچھا، نشان بھی لگا تو سب سے اوپر آخر میں، کہ وہ انہیں تو لگایا جب ہی چڑھ کے دیکھتا، اس کے بعد میں اگلی میلاد کا موقع آیا تو اوپر چڑھ کے دیکھی گا انہیں، جب تک رہتا بھی کہ نہیں. اچھا، پھر کس کے واسطے لگا رہا نشان؟ وہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے نا، تیرے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے، فرشتوں کو اور آسمان والوں کو بتانے کے لیے لگا رہے گی. اچھا، بعض لوگوں کا رخ کیا رہتا ہے نشان لگانے کا؟ نہیں، بولے وہابی کو دیکھ کے چڑ ہونا، بولے ان لوگ دور. ارے بابا، ان کا نہیں ہے مقصد تو نشان کا تیرا ہے. تیرا پیٹ خالی ہے، لوگ کھا رہے تو کیا فائدے کا، وہ بھوکا مر رہا نہیں. نشان کس کے لیے؟ وہ ہمارے اپنے لیے ہے، تاکہ روزانہ اس نشان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں کو بھی پہچان ہو جائے کہ یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کا چاہنے والا اور ان کے عاشق کا مکان ہے. اس کے لیے نشان ہے. کل عصر کی نماز کے بعد میں ہر مرید اپنے گھر کے اوپر نشان کو لگا دے گا. اور کیسی جگہ لگائے گا کہ جہاں پر اس کی خود بھی نظر پڑ رہی ہو. نہیں تو آسمان والوں کو دیکھنے کے واسطے، نہیں تو بیچارے بدعقیدوں کو چڑ میں لانے کے واسطے. یہ کوئی عنوان نہیں ہے. چڑ میں لا کر اور دور کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ میرے آقا کی تو امت تو ہے ہی ہے نا. چڑ میں لا کر دوسروں کو برا اور بدعقیدہ کہہ کر دور ہکالنے اور ان کو دھتکارنے کا نظام حق کا نظام نہیں ہے. اولیاء تو ہر ایک کو اپنے دامن میں چھپایا ہے، اپنے قریب لیا ہے. اب انہیں اپنی دکانیں چلانے کے واسطے نہیں، انہوں بدعقیدے، انہوں جہنمی، انہوں دیوبندی، انہوں بریلوی، انہوں تبلیغی. تو کیا ہے بابا؟ تو امتی تو بن، اور امتی ہے تو میرے آقا نمونہ ہے. میرے آقا نے کسی سے نفرت کو سکھایا ہے. میرے آقا نے منافقین کو بھی مسجد نبی میں آنے سے نہیں روکا. چڑ میں لانے کا نظام نہیں. صلاحیتیں بیکار ہو جا رہی ہے. تنظیموں ساری بن کر اس کے نتائج نہیں نکل پا رہے ہیں. اس کے لیے کہ نسخہ ہم اپنی مرضی کا استعمال کر رہے ہیں. اصل جو علاج کا نسخہ ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا اور پنجتن پاک اور غوث و خواجہ، ان کے نسخوں کو چھوڑ کر، ان کے طریقے علاج کو چھوڑ کر ہم اپنا دواخانہ کھول کر اپنی تنظیم، اپنی جماعت اور اپنے مسلک کی دکان لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے تنظیم مسلمانوں کے اندر میں
سنیت کے نام پر ہو، کہ محبت کے نام پر ہو، کہ میلاد کے نام پر ہو، کچھ پر بھی ہو، لیکن وہ نتیجے اس کے نہیں نکل پا رہے ہیں، ہم اپنوں کو وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں، تو بے عقیدوں کو عشق رسول کیا دے پائیں گے؟ کیا نفرت سے لوگ قبول کریں گے؟ وہ رخ بتاؤ کہ تمہاری دیوانگی اور تمہاری محبت، کہ جب تم سچے عاشق رسول بنو گے اور میرے آقا سے سچے محبت کرنے والے بنو گے نا، تو تمہارے بول میں، تمہارے اخلاق میں کیا ہوگا؟ بہترین قسم کا اثر، زیادہ چونکہ کھٹنے کا ہوتا ہے املی کا۔ اگر آپ کسی کے سامنے املی کٹ بول کے توڑو تو سامنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا رہے۔ تو تمہارا میلاد منانا، تمہارا نعتوں کا پڑھنا، تمہارا عشق رسول اور تمہارا راہ طریقت میں پیر مریدی میں چلنا اتنا اثر تو املی کی طرح سے تو پیدا کرے کہ تمہارے اس کرنے کی وجہ سے سامنے والے کے اندر میں چاہت پیدا ہو جائے کہ مجھے میرے منہ میں بھی پانی آ جائے۔ آپ کے نشان کو دیکھ کر سوچے گا نہیں کوئی بے وجہ کی چیز تو نہیں ہے، کچھ تو ہے، تحقیق کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر آپ نے اس کو بولا کہ نشان تو لگا دیا، بھائی آپ نہیں، انہیں بدعقیدہ ہے، انہیں تبلیغی ہے، انہیں دیوبندی ہے، اس کو نہیں بلانا، بلاؤ ان کو، بلا کے کیوں نہیں؟ کھانے کے ہیلے سے بلاؤ، نہیں مجلس میں نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دسترخوان پر کھا کے جاؤ۔ کھانے کے لیے بلائے تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بلاؤ، کھلاؤ، کھلانے کے بعد پھر ان کے حق میں دعا کرو اور ان کے سامنے مختصر انداز کے اندر میں تعارف کروا دو کہ ہماری یہ جو دعوت ہے کس لیے ہے کہ تم میرے آقا کے امتی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، تو ہم کو آپ کے ساتھ بھائی ہونے کی محبت ہے، اس کے لیے بھائی ہے، اس لیے اپنے بھائی سمجھ کر ہم نے تم کو اپنے دستر پر بلایا۔ اس کے بجائے دکان چلانا ہے، ہاں انہوں دیوبند دیا، انہوں باہر دیا، ان کو نہ کو بلاؤ، ان کو نہ کو، اپن اس کھائیں گے، اپنا پکانا اپنا اپن کھا لینا، یہ نہیں، بلکہ ہم کو تو ایک ایک کرنا پڑنے والوں کو نہیں، ایک ایک انسان کو یہ حق دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے میرے خانقاہ محمدی کے بچوں پر اور میرے وابستگان، میرے مرید اور مریدان کے اوپر۔ جو نظام تم کو ہم کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام یا کوئی اور مروجہ پیر و مریدی کے نظام کے تحت میں نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر میں یہ ذمہ داری ہے۔ مولا علی کا نظام ہے، مولا علی کا نظام جو ولایت کا نظام ہے، نہ موروثی ہوتا ہے، موروثی نہیں ہوتا کہ چلو وہ پیر کا بیٹا، وہ پوترا، پوترا تو گدی نشین جانشین، ضروری نہیں ہے۔ مولا علی کا نظام ہے، وہ چاہیں گے اگر باپ قابل تھا تو ولایت عطا کر کے اس کو، اس کے ہاتھوں پر تو اپنے علی کا گلشن ولایت کا نظام کھلوا دیں گے، لیکن اگر بیٹے کی صحیح تربیت نہیں اور وہ نااہل رہا اور مولا علی کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، کیوں؟ اگر ان کو مانگوں تو اپنی مرید بن کر پریشان ہو گئے، چشتیہ رومال نہیں دی تو حضرت چڑ چڑ کرتے، اور چشتیہ رومال بھی ہونا کرتے اور کلر بھی کوئی چھونا کرتے۔ اب وہ اتنی سختی، کئی کو بیوی کو، کئی بھی بہن کو، کئی کو، اور کئی بھی بھانجے کو، کئی کو، اور کبھی نواسے کو، کئی کو، اور کبھی بیٹے کو، کئی کو، میرے بیٹا تمہیں برداشت نہیں ہے، میں برداشت کر لے رہا ہوں، بولتے کیا ہو گیا؟ ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ مجرم ہوگا اس تعلیم کے اندر۔ اگر اپنے لیے پسند کیا ہوا ہوگا تو وہ قبول کروائے گا، لائٹ نہیں لے لے گا اس معاملے کے اندر میں، جب تک قبول نہ کروا دے اس کو سکون کا سانس حاصل نہیں ہوگا۔ جب یہ اطمینان کا سانس لے گا وہ قبول کروائے گا، بے چینی اور بے قراری ہوگی اس کے اندر میں کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک ایک انسان دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نعرے پاک کی ان کو پہچان نصیب ہو جائے اور میرے آقا کی محبت اور عشق ان کو مل جائے۔ یہ ذمہ داری سمجھے گا وہ اپنی، اور اس کے لیے انفرادی طور پر اپنی صلاحیتوں کا بروئے کار لا کر اپنی طرح سے پیر یہ بات بول دیا ٹھیک ایسا کرنے رہے، وہ تو منیمم کا نظام ہے، اس کے بغیر تو یہ آپشن ہو جاتا ہے وہاں پر اس نظام کے اندر نہیں، جو کروانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ تو اگر نہیں کر سکا مرید تو وہ تو اس کا تو آپشنٹ لکھا جائے گا کہ نظام میں آپشنٹ ہے یہ۔ پھر کرنا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ جو آبسینٹ ہونے والے بچے وہ ذرا دیر سے چاہتے نا چاٹی مارے، ہم وہاں بابا بھیجے بھی تیار کر کے پھوٹے کو بستہ وستہ لگا لے کے ذرا رستے میں ٹیڑھے ٹیڑھے باؤں آ کے دیر سے گیا، کیوں گیا تو پھر وہ گیٹ بند ہو گیا، تو پھر آگے امی گیٹ بند ہو گیا، گیا دیر سے نا تو کیوں تیرے دل میں کالا تھا؟ ہاں اس لیے چھٹی کی چاہت میں اسکول کو گیا، اسکول گیا تو وہ خانقاہ کے اندر میں روزانہ جانا کرتے، وہ نظاموں میں چلنا کرتے، وہ کرنا کرتے، تو اس کے دل میں خود اس کی اہمیت عظمتیں ختم ہوتی، تو وہ پٹا ہے جو دیر سے جاتا ہے، گیٹ بند ہوتی واپس آتا ہے۔
پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے کیا؟ وہ پاس ہوگا کیا؟ اب اس سے کچھ امید رکھی جا سکتی ہے کہ کوالیفائڈ ہوگا کہ نہیں نا؟ پھر اچھا نا اس کے بجائے پیالے ہتھوڑے پہ لگا دو یا گڑھے کھودنے پر یا نالیاں صاف کرنے پر لگا دو، عمر ضائع نہ کرو۔ تو ایسے مریدین جو ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں اس روح کے ساتھ میں چلتے ہیں، ان کو ان نظاموں کے اندر میں کچھ نہیں ملتا، زندگیاں ان کی ضائع ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ کاٹا نہیں جائے گا، دور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ واقعہ کی امت ہے۔ اور پھر اگر مرید بنے ہیں تو پھر غریب نواز نے ان کو اپنا بنایا، وہ قابل قدر اور قابل احترام ہیں۔ ہم تو اپنے پر جرأت کر کے اتنا زیادہ سخت بول دیتے ہیں، لیکن بعد میں غریب نواز کی بارگاہ میں ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں، یا غریب نواز آپ کے سلسلے کے بچوں کے اوپر ہم اگر سختی سے زبان زیادہ کھول دیے تو آپ ہمیں معاف کیجیے۔ یہ ہمارا انفرادی معاملہ ہے، اور جس کو یہ برا سمجھے، برا لگے، اس کا کیا حشر ہو؟ پھر وہ کیس تو چل جائے گا غریب نواز کے پاس میں کہ تمہاری ہمدردی میں تمہارا پیر یہ تم کو بول رہا ہے اور تم یہ سمجھ رہے کہ یہ میرے لیے سختی ہے، نفرت ہے۔ ارے اگر ان کو برا معلوم ہوا، اگر وہ اپنا قلم چلا دیے تو پھر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس لیے نشان کا اور جو کچھ بھی نظام میلاد مصطفیٰ کا ہے، یہ منیمم درجے کے اندر ہے۔ مغرب تا عشاء کی نماز تک جو محفل میلاد ہو، جن علاقوں میں جب قابو میں نہیں آ سکتا، اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ میں مشورہ کر کے، ٹائم کا کوئی متعین نہیں ہے، حماس پنم مغرب کا وقت، فجر کا وقت، یہ نہیں ہے یہ نظام۔ یہ نظام تو نظام کے مقصد کے لیے جہاں جس طریقے سے آسانی سے قابو میں آ سکتا ہے، مقصد جو ہو وہ نظام کا فائدہ ہو اور مقصد میں کامیابی کے لیے سوچو بیٹھو۔ مغرب کے بعد میں قابو میں نہیں آ سکتا تو ٹھیک ہے، عشاء کے بعد میں کیجیے، اور عشاء کے بعد میں 1 گھنٹے کی محفل روزانہ میلاد کی اجتماعی طور پر ہر جگہ، ایک جگہ تو ایک مرکز مقرر کر کے وہاں پر ہونا ہی ہونا ہے، جہاں خانقاہ ہے وہاں پر ہوگی، اور وہاں روزانہ لنگر بھی ہوگا، لنگر بھی ہوگا روزانہ۔ کیوں کہ اہل بیت آل علی اور اولاد علی کے نسبتوں والوں کی پہچان یہ ہے، وہ کھلا کر خوش ہوتے، کھا کر خوش نہیں ہوتے۔ تو ہم کو تم کو بھی تو اپنی پہچان یہی دینا ہے، کھلا کر خوش ہو۔ کھا کر خوش ہونے والے وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھلانے والے ہوتے ہیں، اور کھلانے کا موقع سخاوت بھی یہ مولا علی کی بارگاہ کی خاص نعمت ہے، یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جن پر مولا علی کی اور غوث و خواجہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے اور پسند آ جاتے ہیں، ان کے دل میں سخاوت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ پھر ان کے نظاموں کے اندر میں خرچ کرنے کو، ہاں اپنی بیوی کو بولے گا ابھی ڈاکٹر کو آج نہ کو جاؤ، ذرا 2-4 دن کے بعد جاؤ، لیکن کوئی ان نظاموں کے معاملات میں اگر کوئی پیسے کا مسئلہ کوئی بات نہیں، چلانے والے غوث و خواجہ یہ کام یہ تو کرنا ہی ہے مجھے، کبھی وہ کوئی نہ کرے تو خود تو کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اور ان معاملات کے اندر میں محروم وہ ہے جو دوسروں کو تو لگا دے، خود کو بچا لے، یا دوسرے کرے تو ٹھیک ہے مگر میں تو ذرا میرا معاملہ الگ ہے۔ انہیں معاملہ الگ کیا، نظر ہی نہیں ہے، ان کی قبول ہی نہیں ہے غوث و خواجہ کے پاس۔ جن کے پاس میں قبول ہو جائے گا ان کی علامت ان نظاموں میں سخیوں کی ہوگی کہ وہ سوچیں گے کہ میں بچ کر برباد ہو جاؤں گا، میں لگاتا رہوں، مجھے موقع ملتا رہے، میں پیسہ کماتے رہوں، خرچ کرنے کو کماتے رہوں، خرچ کرنے کو کماتے رہوں، یا بچا کے رکھنے کے واسطے کون؟ خالی تھپیاں کا تھپکیا، بھوکا رہ رہا بیٹا، بسان اڑا لے کے کپڑے بھی نہیں، بھکاری کے سر کے رہ رہا ہے، ہاں کہیں بھی پیسہ بچا رہا ہوں، کما رہا کہیں اپنی ذات پر۔ پیسے کا عنوان ہی خرچ کرنا ہے، اور وہ اپنی ضرورتوں پر، اور اپنی ضرورت اگر نظام سمجھا، لوگوں کو کھلانا سمجھا، لنگروں کی محفلوں کو سمجھا، لٹانا سمجھا، خدا کی قسم خدا ان کو آباد رکھتا ہے، ان کے دستروں کو آباد رکھتا ہے۔ اور جو یہ سوچ لے کہ نہیں اب کے مہینے میں ذرا یہ لنگر سے میں اپنے آپ کو بچا لیا، نہیں دوسرے کر رہے ہیں، دوسرے کے اوپر دیکھا، ارے کیا مطلب ہوا، ان کی نظروں سے گرا ہے تو اپنے کو صبر کرے، بہت اچھی بات ہے، موقع دیا جائے گا، لیکن تقاضا اپنی ذات پر کوئی نہ کرے تو میں تو کروں گا ہی کروں گا۔ اور جو قبولیت والے ہیں، پھر ذرا تاریخیں دیکھنا تو آگے جو نہیں کرتا تو میں کرتا ہوں، ایسا بولنے والا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے ٹالنے والا ان نظاموں کو یہ بھی ڈگری کے اعتبار سے قدم نیچے اتر گیا ہے، بخل بن رہا ہے، بخل بن رہا ہے،
بچ گیا تو لکی میں بچ جاؤں گا، بچتا کہاں سے، تو تو پھنس جاتا ہے، تجھے موقع نہیں ملتا۔ اور غریب ہی محروم نہیں ہوتا اس نظام کے اندر میں، کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نظام میں وہ قبول نہیں ہوگا تو گھروں پر ایک لنگر بھی نہیں کرا سکے گا وہ۔ اسباب اور وسائل بالمقابل اس کے جو قبولیت والا ہوگا ان کی بارگاہوں کا، میرے مریدوں میں 10 بچے ایسے مل جائیں گے کہ تمہارے ہمارے پاس جو کچھ مال کے وسائل ہیں، 10-10 ہزار کی نوکریاں ملازمتیں کرنے والے، ترکاریاں بیچنے والے، بنگر کرنے والے، لیکن وہ لوگ نظاموں کے اندر میں کبھی ان کے لیے لنگر بوجھ نہیں، کبھی دوسروں پر ڈالنا، اور کبھی یہ کہ اس سال ذرا اس مہینے میں یہ ذرا لنگر سے میں بچ گیا نا، خوش ہونا نہیں، بلکہ وہ تو اس کے اوپر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ بغیر لنگر کے میرے گھر پر کیسا ہو گیا۔ لگانے والوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یہاں پر بچنے کی چکر والوں کو ہٹا کر پیچھے بازو کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، سخاوت کے نظام میں اپنی قبولیت والے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ سخاوت ہماری دلوں میں ہو، اور سخاوت کے لیے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرو ہماری مرضی پر، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے نا، پھر مومنین کے لیے، اور جن کو نسبت علی علی اور اولاد علی کی ملی ہوئی ہے مریدین کے لیے، وہ تو کٹ کے مر جانا چاہیے، اس کی ایک ایک سانس اس کا جان و مال ہے ہی نظام کے لیے۔ جو لگ جائے لگا کر یہ خوش ہو رہا ہو، بچنے کی چکر اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے بیٹری ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، ایکسپیری آ رہی ہے اس کی کہ پوری ڈسمس ہو جائے گی۔ پھر سخاوت ہے ہمارے اندر میں، جو موقع مل جائے اور زیادہ، اتنا ہی موقع ملا، اس سے زیادہ موقع ملنا چاہیے تھے، اس طلب کے ساتھ میں آگے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، اس مہینے کے اندر میں جو نظام، اگر تم کو کچھ الجھن ہو تو علاقے والے اپنے خلیفہ بھائیوں اور پیر بھائیوں سے معلوم کرو کہ آپ کے پاس میں نظام کیسے چل رہا ہے، کیا کر رہا۔ ہم سے پوچھنے کے اندر میں حجاب ہے تو ان لوگوں سے رابطے کر کے معلوم کرو، وہ بھی تو بتا دیں گے۔ ڈاکٹر جو لکھا یہ گولیاں کھانا، یہ ٹائم پہ یہ کھائے، اگر نہیں ڈاکٹر پاس میں جانا دوبارہ ہمت نہیں ہوئی تو کمپاؤنڈر سے یا میڈیکل والے سے پوچھتے کہ نہیں، انہیں لکھ کے دیتا کہ نہیں۔ تو میرے خلیفہ اور مریدوں سے، دوسرے علاقے والوں سے معلوم کر لو نا کہ تم فلیکسیاں کب بنا لیے، تم اشتہارات کب بنا لیے، کیسے لگائے، اب کے کیا نظام بنائے، تمہارے گھروں پر لائٹنگ، نشان کا نظام اور لنگروں کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو یہ تمہارے زندہ اور اسراح کے اندر میں آگے بڑھنے والوں کی پہچان ہے۔ اس کے بجائے زبردستی کے رام رام پیر صاحب بولیں گے تو اب مجبوری کے واسطے وہ کریں گے، ارے بابا تو بیگاری کا غلام ہے، تو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے نظام کو۔ جب تو اس نظام کو اپنا نہیں سمجھے گا، میرے غوث و خواجہ تجھے اپنا کیسا سمجھے گی؟ جو نظام کو اپنا سمجھے گا، میرے غوث و خواجہ اس کو اپنا سمجھ کر، اور غوث و خواجہ کا نظام کیا ہے؟ ارے وہ دنیا، ارے اس کی وجہ سے 10,000 خرچ ہو گئے، 50,000 خرچ ہو گئے، کمایا کہیں کے لیے؟ اپنی ضرورتوں کے لیے نا، اور اپنی ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت ہے یہ۔ اس لیے کوئی میرا مرید اور کوئی میرا خلیفہ ان معاملات کے اندر میں ان نظاموں کو خرچ کرنے کے موقعوں کو دوسرے پر ڈالنے والا نہ ہو، ایسے بدنصیب ہم کو آپ کو نہیں بننا چاہیے۔ موقع تو دو کہ موقع ہے یہ کرنا ہو کیجیے، لیکن تقاضا اپنی ذات کے لیے موقع سب کے سامنے دو، سب کے، وہ بھی ان کے خاطر کہ وہ بھی میرا پیر بھائی ہے۔ اگر پورا میں ہی کر لوں تو پھر دوسروں کو موقع نہیں ملے گا تو وہ محروم ہوں گے۔ اس کے لیے موقع کے درجے میں تو دوسرے کو رکھو۔ اس کے لیے اپنے ذمے جو کچھ اس طرح کے موقع آ جائے تو نمبر اول پر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرو، نمبر اول پر نہیں۔ آخری کا نمبر لگاؤ تو آخری کا نمبر ہو تو پیچھے ڈھکل دیتا رہو، اللہ تعالیٰ پھر پسند نہیں کرتا۔ غریبی محروم ہو کر، مجبور ہو کر نہیں، بلکہ لکھپتی کروڑ پتی بھی ہوگا، عقد کے، ولیمہ کے، اور اچھے برے اور عید بقرعید اچھے کھانے پکانے سب چل رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، سسرال والے سب، دعوتیں کس کے گھر پہ نہیں ہوتی؟ بقیہ فقیروں کے گھر پہ بھی تو ہوتی نا جی دعوتیں، غریبوں کے گھر پہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ تم کو 500-700 روپے کی کمائی اگر عطا کر رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں ہوتا میرے سے لنگر، ارے بابا لنگر نہیں ہوتا، تو ڈنگر بن گیا ہے، تجھے غوث و خواجہ نے رکھ دیا ہے بازو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ میری بدوا نہ سمجھ لے، آپ کو بدوا نہیں ہے،
لیکن اپنے آپ کو نظاموں کے اندر میں سخی بنا کر چلاؤ. سخی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ جتنا موقع مل جائے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. وہ خرچ کر کے خوش مانے ہونے والا ہوتا ہے. وہ کھلا کر خوش ہونے والا ہوتا ہے. کھا کر خوش ہونے والا نہیں ہوتا. وہ تو کھلا کر خوش ہونے والا. نہیں سمجھ میں. اس لیے میرے بچوں اس میلاد مبارک کے مہینے کے اندر میں جتنا ہو سکے لٹاؤ. لٹنا نہیں ہے وہ، بلکہ قبول ہونا ہے. اس لیے 10 دن تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں روزانہ محفل میلاد میں لنگروں کے ہوگی. اور 11 ربیع الاول کو تو سارے عید میلاد منانے کے لیے عادل آباد پر آئیں گے. جو مرید نہیں آ سک رہے ذرا ان پر بھی رحم کرو. جو مرید ہے، مریدان ہیں، جولے والے آپ لوگ بھی سن لو. ہم 10 آ جا رہے، ہم 12 آ جا رہے، یہ نہیں ہے. جتنے مرید ہیں عید میلاد خانقاہ میں منانا ہے انہیں. 11 تاریخ کی رات میں یہاں پر عید میلاد جو ہوگی خانقاہ کے اندر میں آنا ہے، اور 12 تاریخ کے بعد میں لنگر میلاد کھا کر یہاں سے 10-11 بجے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں کو جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح سے پھر جانے کے بعد میں ہر مرید کے گھر پر محفل میلاد ہونا ہی ہے. پہلی کو لگانا اور 12 کے بعد اپنے اپنے گھروں پر ایک محفل میلاد کروانا، یہ ہر مرید کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیا ہوگا جو میلاد کے معاملات کے اندر میں ذرا سوچنا دیکھنا، ارے میں تو سمجھ لوں گا. خدا کی قسم سارے اولیاء کا نظام چلا کر چل کر مولا علی تک پہنچتا ہے، پنجتن پاک تک. اور پنجتن پاک مولا علی نتیجے کے طور پر اس کو کامیابی کی بشارت سنانے کے لیے نارن پاک مصطفیٰ کو پہنچاتے ہیں. میلاد کے مہینے کے معاملات میں اور میلاد کے ان پروگراموں اور ان نظاموں کے معاملات میں کسی مرید اور کسی خلیفہ کی کوئی رعایت نہیں. کیونکہ میں پہچان لوں گا کہ مدینہ پاک سے اگر قبولیت تمہاری ختم ہو گئی تو دنیا کا کوئی پیر بھی اس کو کوئی مقام دلا نہیں سکتا. میلاد کا مہینہ جشن کا مہینہ ہے. تم لوگ بھی لگاؤ بیٹا اشتہارات گاؤں کے اندر میں 10 دن محفل میلاد کی. اور 11 تاریخ کو یہاں پر آؤ جولے والے، ٹرین کا پورا ڈبہ بھر کر آؤ. عورتوں کے ساتھ میں آؤ، بچوں کے ساتھ میں آؤ. سمجھ آ رہی؟ شادی کی دعوت ہے تو گھر کو بیگم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر یہاں کیوں نہیں لاتا؟ میں تو دعوت دے رہا ہوں. جولے کی ساری عورتیں بھی جو میری مریدان ہیں، خاص طور پر وہ جو مریدان نہیں ہیں وہ بھی آنا ہے. ان کو لے کر آؤ ٹرین کا ڈبہ بھرا کر. چلو عید میلاد تو آج اب کے خانقاہ میں ہونا ہی ہے. میں تم کو یہ تو نہیں بولوں گا نا کہ تم لوگ 50 لوگ لے کر آئے تو پھر ایک ایک آدمی 50 روپے کا کھائے گا تو پہلے تم 50,000 جمع کراؤ. یہ بولے گا 50,000 آدمیوں کو لاؤ، میں کھلانے والا نہیں کیوں ہوں. مدینے کی خیرات بٹے گی. وہ غوث و خواجہ کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہم کھلانے والے نہیں ہیں، کبھی ناز نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کھانے والے ہیں. خانقاہ کے نمک کھا رہے ہیں. نمک حرام نہیں، نمک خوار ہے. انشاءاللہ اسی پر ہماری موت بھی ہوگی کہ اس خانقاہ کے بارے میں کبھی احساس ہمارے اندر پیدا بھی نہیں ہوگا کہ ہم خانقاہ والوں کو کھلا رہے ہیں. جو یہ سوچے خدا نے آج ان کو قریب رہنے کے باوجود دور کر دیا. نہ محفلوں کے رہے، نہ لنگر کے رہے، اور نہ بربادیوں اور ویرانیاں ان کی تقدیر بن رہی ہیں. لکھپتی اور کروڑپتی بھی ہو کر محروم ہو رہے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اس لیے جن کے دماغوں میں نہیں لنگر تو کرا دیں گے لیکن ذرا وہ حضرت یہ بھی بول رہے نا تحفے وغیرہ، وہ اس کے بجائے ذرا اپنے سے کرنے ہی نہیں. جتنا ہے تمہارے پاس میں جو قبولیت والا ہے اس کو پیش کر دو. اور پھر لٹانے پر آؤ تو نوازے جاؤ گے، جو بچانے پر آئے گا وہ برباد کر دیا جائے گا، پھر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بچوں محفلوں کے اندر وہ نعتیں جو نعت تم کو تمہاری تنہائی میں پسند آتی ہے، اور پسند کا مطلب وہ سن کر عشق رسول تم کو پیدا ہوتا ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. مدینے پر جانے اور وہاں کی حاضری کے لیے بے چینی، وہ تمہاری ذات کے لیے قبولیت والی نعت ہے. وہ سنو بھی، وہ سناؤ بھی جو تمہارے دل کو لگے. جو تم کو ہی پسند نہ آئے، مجھے کیا پسند آئی، کیا فائدہ پہنچائے گی. اس لیے ایسی نعتوں کو پڑھو کہ جس سے تم کو بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی. جو ڈوب کر عشق رسول میں سادے سیدھے انداز کے اندر بھی اگر پڑھے گا وہ، تو پھر اس کے لیے فائدے کی چیز ہوگی، سننے والوں کے لیے بھی نور ملے گا. انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ. کل تو نشان لگے گی، پرسوں سے یہاں پر محفل شروع ہو جائے گی خانقاہوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی اپنے اپنے نظام بھی بنا. اور پوری چونکہ
اس سال بڑی بات یہ ہے کہ 1500 سال تکمیل ہو رہے ہیں تو جہاں کے مالک میرے آقا کو اس دنیا میں تشریف لا کر ظاہر میں کائنات بنی میرے مصطفیٰ سے، کائنات کے بننے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا، لیکن ظاہر کر کے مکہ مکرمہ میں آپ جو تشریف لائے اس کی تکمیل کے 1500 سال ہیں۔ اس لیے یہ جشن میلاد تو اب کے اے میرے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے ایک ایک مرید اور مریدہ اور خلیفہ ایسا جشن مناؤ کہ دیکھنے والے تمہارے عشق اور تمہارے محبت کو دیکھ کر اپنے دانتوں میں انگلی پکڑے کہ یہ ہے عاشقین، جو کر سکتے اس معاملے کے اندر میں کرو۔ پٹاخے پھوڑنا کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں۔ وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ تو نصرانیوں کا طریقہ ہے، وہ طریقے کیوں؟ میرے آقا کی محبت اور عشق کے اندر میں کیا کر سکتے ہو کرو۔ گھروں پر لائٹیں لگاؤ، نشان لگاؤ، لنگریں لٹاؤ، مبارکبادیاں دو، ایک دوسرے کے ساتھ میں گلے ملو۔ کیا ہے میلاد مبارک کی مبارکباد؟ ٹھیک ہے کریں گے، یہ کرنے سے قبولیت ملے گی، آگے بڑھیں گے۔ نعتیں بھی مجلسوں کے اندر میں وہی ذرا دیکھ لینا کہ نعتیں ہر ایک اپنے اعتبار سے نکالیں کہ جو نعتیں تم کو تنہائیوں میں پڑھنا دل چاہا اور پڑھنے کے اندر میں تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے، دل ٹوٹ کر مدینے کی یاد آ جائے، میرے آقا کی محبت میں رونا آ جائے، محبت میں بے چین اور تلملانا آ جائے، وہی نعتیں پڑھتے رہو اور وہی نعتیں سناتے رہو۔ نئے نئے کلاموں کی چکروں کے اندر میں ہماری مجلسوں کو پھیکا مت کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کوئی مسئلہ کو جماعتوں کا نظام نہیں ہے۔ راہ طریقت بالخصوص خانقاہ محمد اجمیری نصرتی، اس کا معاملہ تو مولا علی کی نظر پر ہے، اور وہ جس زمانے کے اندر ضرورت ہوتی ہے وہ نظام کے اعتبار سے نظام کو چلاتے ہیں۔ اب ہم 15ویں صدی کے اندر میں ہیں، اور نظام اگر غوث الاعظم کا 800 سال پہلے تاریخ کے، اگر غوث الاعظم کا 900 سال پہلے کا نظام، تو پھر ہم نعوذ باللہ غوث الاعظم نہیں اور ان کے مریدوں کے ایسے تم مرید نہیں۔ وہ فارمولا ہمارے اوپر فٹ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، ہم تو نام لیوا غلام ہیں۔ اس کے لیے اب اس وقت میں جو نظام ہم کو دیا جا رہا ہے وہ اس کا بدل ہے، اس کا بدل سمجھ کر اختیار کرو گے تو پھر قبول کر لیے جاؤ گے۔ کریں گے نا اس ترتیب کے ساتھ نہیں، معلوم کر کر کے نظام کو اڈاپٹ کرو اپنے علاقوں کے اندر میں، ویسے ہی نظام قائم کرو۔ اگر نظام قائم نہیں ہوا تو پھر تمہاری نسبتیں کمزور پڑے گی اور نیچے کیوں اترتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نظاموں کی حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحق لا الہ